जो अंडे थे वो खाए। वो बेचारी रोई, भागी सरकार सुलेमान के पास। कहा अल्लाह की नबी तो बर्बाद होगी। कहा क्या हुआ? कहा एक जालिम आया, मेरे अंडों को लेके गया और पका के उसने खा लिया। अल्लाह के नबी ने जिन्ना से कहा कि खबरदार जल्दी आओ। उनके कब्जे में जिन थे। एक आन में दोनों जिन आके जमा हो गए। कहा मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी कि ये आदमी अगर जुल्म करे तो इसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देना। 2 टुकड़े करके एक पूरब में फेंकना, एक पश्चिम में फेंकना, एक मगरिब में, एक मशरिक में। और तुमने क्यों नहीं काम किया? क्यों नहीं तुम्हें सजा दी जाए? तो कहा सरकार जो चाहे हमको सजा, क्योंकि अल्लाह के नबी का पावर था, सब जिन उनके कब्जे में थे। कि आप जो चाहो हमको सजा दो, मगर पहले हमारी दरखास्त सुन लो। फरमाया बोलो। कहा सरकार जब आपने हमको हुक्म दिया कि अगर ये बंदा दोबारा यहाँ आए, ओ बेटा क्या करना, बुढ़ापे में गोली मार, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, काय को गुनाह लेता है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है, गेंदा ठीक तकरीर सुन तो मुसलमान बन, इसमें क्या रखा भगत का रस। उसने कहा कि क्यों नहीं किया? कहा सरकार जब ये शख्स मैंने इनको, मैं तैयार हो गया, हम वहां आगे दरख्त के नीचे, ये घर से निकला, हम इसको देख रहे थे, हम इसके पीछे थे। हमने सोचा कि ये शायद तौबा करे, अगर यहाँ पेड़ पे आएगा तो हम इसके 2 टुकड़े करके एक पूरब एक पश्चिम में फेंक देंगे। मगर अल्लाह के नबी ये जब घर से निकला तो उसने 1 रोटी खुदा की राह में खैरात कर दी। बस इतना सदका किया। कितना? क्या जोर से बोलो। 1 लाख रुपए नहीं बेटा, 1 रोटी का टुकड़ा, 1 रोटी खैरात की। उस सदके की बिना पर अल्लाह ने कहा जिस बंदे ने खैरात कर दी है अब वो किसी की पनाह में नहीं है बल्कि मेरी पनाह में है। अब उसकी हिफाजत फरिश्ते नहीं करेंगे, मैं करूंगा। इसलिए 2 फरिश्तों को भेजा कि अगर ये जिन इस बंदे को हाथ लगाए तो एक जिन को पूर्व में फेंक दे, एक को पश्चिम में फेंक दे, मेरे बंदे को हाथ नहीं लगना चाहिए। अब जिन्नात कहते हैं सरकार वो यहाँ आया, हमने उसके टुकड़े करना चाहे, उससे पहले फरिश्तों ने हमको पकड़ा, इधर फेंका, हम बर्बाद हो गए और वो सलामती से अपने घर चला गया अंडे लेकर के। ये 1 रोटी की बरकत है। रब ने कहा सखी हबीबुल्लाह वालों का न फासिकन, अब बखील अदबुल्लाह वालों का न जाहिदन। खुदा की रात में जो खैरात करता है, गरीबों की मदद करता है, मस्जिद बनाता है, मदरसे बनाता है, बेवाओं की मदद करता है, अपने माँ बाप को हज कराता है, वो सखी है, वो सखी है। ये नहीं पैसे जमा कर मर जाएगा। इंदिरा गांधी क्या लेके गई, नेहरू क्या लेके गया, वो बादशाह भी थे, कुछ ले गए, कुछ नहीं, जल के खत्म हो गए। तुम भी चले जाओगे, सब माल ये रह जाएगा, कुछ साथ नहीं चलेगा। हाँ जो खुदा की राह में खैरात किया वो तेरे साथ चलेगा। वो इंडिया में नहीं रहेगा, वो कब्र में साथ होगा, हशर में साथ होगा, और मैदान महशर में उठेंगे वो दौलत आपके काम आएगी। और इसलिए कहेंगे मौला तेरे बंदे ने मस्जिद बनाई थी, तेरे बंदे ने मदरसे की मदद की थी, तेरे बंदे ने किसी बेवा की मदद की थी, तेरे बंदे ने यतीम बच्ची की शादी करवाई थी, तेरे बंदे ने किसी मुसीबत के मारे की मदद की थी। तो रब फरमाता भाई मैं अपने नबी की ज़बानी वादा कर चुका हूँ, अस्सखी हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त, लिहाजा जिसने सखावत की मेरा दोस्त, लिहाजा उस दोस्ती के सदके से उम्र भर की इसकी खताओं को माफ किए देता हूँ, वो जन्नत का इसको सरदार बनाए दे। रहमत हक बहाना में जोयत, बहाना में जोयत। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं देखती, अदा देखती है। आपकी कोई अदा रब को पसंद आए तो यहाँ भी बेड़ा पार, वहाँ भी बेड़ा पार। ये नहीं कि साहब हम बड़ी सखावत करेंगे तो खुदा बख्शेगा, नहीं। नेकी कितनी भी हल्की हो उसको आप कभी हल्का मत समझो। क्या पता वो नेकी कल क़यामत में आपके काम आ जाए, बख्शिश का जरिया बन जाए। देखो ये मौलाना बैठे हुए हमारे मौलाना ताज मोहम्मद साहब, दूसरे कई आलिम हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक बंदा सफर कर रहा था आपकी तरह, जैसे आप खेत जाते हो, वो अपने सफर में गया। अरब की दुनिया बड़ी गर्म है और दूर दूर तक पानी का कोई कतरा नहीं मिलता है। अब तो फिर तरक्की हुई, पहले ये था। उसको गर्मी लगी, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, कहीं पानी नहीं है तो कहां से मिलेगा। देखा कि इधर चिड़िया उड़ रही थी, सोचा शायद उधर कोई पानी का कुआं हुआ, वो वहां गया तो रब की कुदरत कुआं मिल गया, मगर रस्सी नहीं, डोल नहीं, बर्त भी नहीं, डोल नहीं, तो पानी कहां से निकाले। उसने कहा भाई मर तो वैसे जाऊंगा, हिम्मत करो। उसने क्या किया कि जूते वूते उतारे, और कुआं था छोटा, तुम्हारे खावड़ में जैसे बेरियां होती है ऐसी बेरियां थी। वो पत्थर पकड़ते पकड़ते नीचे गया, कुएं के अंदर चला गया और पानी पिया जी भर के। जब पेट भर गया तो पत्थर पकड़ते पकड़ते बाहर आ गया, कुएं से निकल गया, अल्लाह ने बचा दिया।
प्यास भी बुझ गई। मगर मेरे प्यारे सुनो, इस्लाम समझो इस्लाम क्या है। बाहर आके खड़ा हुआ तो उसका बाप नहीं खड़ा है, उसकी माँ नहीं है, मुफ्ती साहब नहीं है, सैयद साहब नहीं है, पीर साहब नहीं है, गाय बकरी नहीं है, कुत्ता खड़ा है। कौन खड़ा है? अल्लाह की मखलूक में सबसे कमजोर मखलूक, सबसे कमजोर नापाक मखलूक है। गाय पाक, बकरी पाक, ऊंट पाक, हरण पाक, खरगोश पाक, ये सब पाक, और ये गरीब क्या है? नापाक है। नापाक जानवर, उसकी जुबान निकली हुई है और गीली मिट्टी को चाट रहा है। तो उस बंदे के दिल में रहम उभरा के बोला, जब मुझे प्यास लगी तो मैं तड़प गया और मौत का सामना करके मैं कुएं में चला गया और पानी पी के मेहनत करके बाहर निकल आया। ये भी तेरी, तूने मुझे भी पैदा किया, इसको भी तूने पैदा किया, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, ये भी तेरी मखलूक है। खल्क़ल इंसान फी अहसन सूरत है, सबको पैदा करने वाला तो अल्लाह है। तो बोला तू सबका खालिक है। और तेरे नबी ने फरमाया, नबियों की तालीम करीब करीब एक होती है कि जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, खैरात अच्छी, कुरान की तिलावत अच्छी, ये सब नेमतें अच्छी है, मगर भाई को पानी पिलाना भी सवाब है। खुदा की कसम, माँ का चेहरा देखना भी इबादत है, मिस्कीन के सर पे हाथ फेरना भी इबादत है। उसने कहा मौला उम्र मेरी गुनाहों में गुजरी, कभी नेकी का मुझे तौफीक नहीं हुई, आज ये तेरी मखलूक तड़प रही है, क्यों नहीं मैं इसको पानी पिलाऊं? जब मैं मौत का मुकाबला कर सकता हूं अपने लिए, तो इनके लिए भी मौत का मुकाबला। उसने हिम्मत की, अपने पैरों से चमड़े का मोजा निकाला। जोर से बोलो, क्या निकाला? मोजा जानते हो ना, या पहनते हो? उस जमाने में चमड़े के मोजे होते, चमड़े का मोजा निकाला और पत्थर पकड़ते पकड़ते कुएं में गया और मोजे को भरा। अब निकले कैसे? अगर मोजे को पकड़ता है तो हाथ उसके फंस जाते, और मोजा नहीं लाता है तो पानी कहां से आएगा? तो उसने मोजे को दांतों से पकड़ा और हाथों से पत्थरों को पकड़ा, पकड़ते 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 बाहर आया। वो किसको पिलाया? पीर साहब को पिलाया। जोर से बोलो, अब्बू को पिलाया, अम्मी को पिलाया, भाई को पिलाया, बहन को पिलाया, सैयद साहब को पिलाया, ताज मोहम्मद साहब को पिलाया नहीं, एक जानवर को पिलाया, वो जो सबसे हल्का है, सबसे घटिया है, उस गरीब को पिलाया। उसको प्यार आ गया, फिर चला गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, जोश सवार हो गया। उम्र भर गुनाह की, आज तू नेकी कर ले। उम्र भर ताश खेला, पत्ता तुम्हारा, उम्र भर पत्ता खेला, अब तो तौबा कर ले यार। अब उसने कहा बेचारा गया आया गया, 10-12 बता गया, इतना इतना पानी आता रहा, कुत्ता पी के सैराब हो गया, पेट उसका भर गया। तो कुत्ते ने कहा सुन प्यारे, अल्लाह ने तुझे बोलने की जबान दी है, मुझे बोलने की जबान दी है, मुझे हिलने की दुम दी है, मुझे हिलाने की, तू बोल के शुक्र अदा करेगा अल्लाह का, भाई का, भाइयों का, और मैं दुम हिला के तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने दुम हिला करके उसका शुक्रिया अदा किया और गरीब कुत्ता बेजबान चला गया। इसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र कि उम्र में मैंने एक तो नेकी की, उम्र में कभी नेकी का मौका नहीं मिला, मैं बदकिस्मत था, न माँ की खिदमत, न बाप की खिदमत, न दीन की खिदमत। आज मौका मिला कि किसी मखलूक को मैंने पानी पिलाया। मेरे रब, अगर जानवर को पानी पिलाना तेरी महबूब की नजर में और तेरी नजर में पसंदीदा है तो मेरी इस नेकी को कबूल फरमा। वो रो करके रवाना हुआ। कभी कभी आदमी नेकी करता है तो उसको रोना भी आता है, कितना बोलेगा, अजान हो रही है और मैं यहाँ ताश खेल रहा हूँ, ये तो काफिर भी काम है। वो बेचारे बुत जाकर के मंदिर में घंटी बजाते, तू कैसा मुसलमान है कि वो पत्थर की कदर करते, तुम रब की कदर नहीं करते हो। वो पत्थरों की पूजा करते हैं, तुम पैदा करने वाले की इबादत नहीं करते हो। तो हम मुसलमान अच्छे, वो गैर मुसलमान अच्छे। वो पत्थरों की कदर तो कर रहे, जो हाथों से बनाया वो उसकी कदर करे, और जिसने तुझे बनाया उसकी तू कदर न करे। ये कितनी हमारी नादानी है, कैसा इस्लाम है। दुनिया कहेगी मुफ्ती साहब मुसलमान मर रहा है, तो बेटा गाड़ी जब पटरी से उतरती है ना तो क्या होता है, आप कहते हैं मुफ्ती साहब एक्सीडेंट हो गया। अभी सुना अखबार में, कल परसों हमारे में गया था, कल फतेहपुर परसों, तो वहां 12 आदमी 1 सेकंड में मर गए। 12 आदमी, गाड़ियां टक्कर, 1 सेकंड नहीं लगा भाई साहब। शादी करने, वो शादी किस काम की, वो दुल्हा कहाँ गया, वो दुल्हन कहाँ गई। मेरे भाई, उनके दिल पे क्या गुजरी कि उसने ना दुल्हे का चेहरा देखा और घोट न कुंवर का चेहरा देखा। क्या कहते हो, खुदा की पकड़ कितनी सख्त है। आपका रब का कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिक लशदीद, ये मेरा बंदा तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, बहुत सख्त है।
وہ ڈھیل دیتا ہے تو مہار ڈھیلی کر رہا ہے. آپ نے اونٹ کی مہار ڈھیلی چھوڑی, اونٹ چھوڑو بھلی تو چلے, بھلی تو چلے, بھلی تو چلے. اب مہار کبھی تھی, چلتا رہا گیا. مولانا حبیب الرحمان کے کھیت میں تو ڈرا یار مولانا پکڑ کے کیا کی میرا کھیت, تو اس نے اس کو جھٹکا دیا. کیا دیا آپ نے اونٹ کو؟ تب اس کو احساس ہوا کہ نہیں, میں آزاد نہیں ہوں, میں بھی کسی کے قبضے میں ہوں, میری مہار تو قاری صاحب کے ہاتھ میں ہے. تبھی جھٹکا ملا. تو کہاں آزاد گھوم رہا ہے؟ مفتی صاحب میں تاش بھی کھیلتا ہوں, گناہ بھی کرتا ہوں, روزی ہاں روزی ملے گی. جب رب جھٹکا دے گا تو یہ کھیل میں ختم. پیشاب نکلے گا, روح نکلے گا. یہ شیر تھا ہمارے جودھ پور کا فخرالدین مولانا, ارب پتی تھا. وہ دنیا دیکھتی, وہ بیچارہ بکرے کا باپار تھا, غریب بھولا تھا, بھوتو تھا. وہ تھیلا بھر کے روپے کا آتا تھا, اور یوں روپیہ لوٹاتا تھا جیسے پتاشے لوٹاتے. لیکن خدا کی قدرت, خدا کو کوئی ادا ناپسند آ گئی. اس کو بے نیاز بادشاہ ہے. تو بکرا مندی میں کھڑا تھا, جھٹکا لگا, نیچے گرا, لمبے قد کا تھا. اپنے سندھیوں گرتے ہی پیشاب نکل گیا, روح نکل گیا. وہ تھیلے کا پیسہ بکھرا پڑا. دنیا دیکھو, عبرت حاصل کرو. خدا کی جب پکڑ آتی ہے, نہ بیٹا کام آتا ہے, نہ باپ کام آتا ہے, نہ دولت کام آتی ہے, نہ کرسیاں کام آتی ہے, نہ تخت و تاج کام آتا ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بھی جائے گا. سب لوگوں کی آنکھوں میں مرنے پہ آنسو نہیں آیا, اللہ کی بے مثال قدرت پہ آنسو. کیا قدرتی کروڑپتی. آپ کہیں گے مفتی صاحب ان کا علاج نہیں ہوا, ان کے پاس تو کوئی کمی نہ تھی. 2 منٹ میں آپ چاہو تو بمبئی لے کے جاؤ. نہ پیسے کی کمی, نہ بیٹوں کی, نہ بھائیوں کی, نہ بھائیوں کی, نہ دوستوں کی کمی نہیں تھی, مگر ایمان کی کمی تھی. وہ آپ کی طرف بھولا نہیں بنا, بدھو بن گیا. کیا ہوگا؟ دولت ہے, مگر بیٹا دولت دینا جانتا ہے, وہ لینا بھی تو جانتا ہے. دولت تیرے باپ نے تھوڑی کی ہے. اگر تیرا دماغ کا ایک پرزہ رب ڈھیلا کر دیتا تو بجائے حکومت کرنے کے تو پاگل خانے میں جا, مفتی صاحب اس کو پاگل خانے میں بھرتی کر دو, پاگل ہو گیا. ایک پرزہ ڈھیلا ہوا, کھیل ختم. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ. وہ دلہا بنائے تو اس کی مہربانی, اور وہ فقیر بنائے تو ارے کیا کر دو پتہ نہیں گا, اس کو ٹھیک کرو یار. دلہا بنائے تو اس کی کر, کسی کو ٹھیک کرو یار. جس حال میں رکھو رب کی مرضی ہے. ہم ہر وقت خوش رہیں کہ رب جس حالت میں رکھے اس کا کر. تو مارتا تو رات کو مار دیتا, موت آتی تو رات کو آ جاتا. تو منڈی میں کیوں مار رہا ہے؟ سب بھائیوں کے سامنے کیوں دکھانا چاہتا ہوں؟ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. اے بندہ دیکھ, عبرت حاصل کر. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب غریب مر گیا, اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, علاج نہیں ہوا, اجمیر نہیں گیا, احمد آباد نہیں گیا, جودھ پور نہیں گیا. ارے اس کے پاس کیا اس کی کمی تھی؟ نہ اجمیر کی کمی, نہ جودھ پور کی کمی, نہ بمبئی کی کمی, نہ دولت کی کوئی کمی نہ تھی. مگر قرآن کہتا ان بطش ربک لشدید. یہ میرا بانا یاد رکھ, تجھے رب جی پکڑ بڑی سخت ہے. رب جی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ پکڑتا ہے تو کچومر نکال دیتا ہے, دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, وہ لیتا ہے تو بخیے ادھیڑ کے لے لیتا ہے. فرعون کو لوگوں نے کہا یار تو خدائی دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ اس بیٹے نے کہا میں خدا ہوں. ایک بادشاہ تھا موسیٰ کے زمانے, تو آپ جیسے لوگوں نے پوچھا تو کہا بھائی سنو, اگر کوئی سپر پاور مجھ سے ہوتی, بڑی طاقت ہوتی, تو میرے سر میں درد تو پیدا کرتی. میرے سر میں کبھی 4 سال سے درد, 400 سال کی عمر حکومت کرتے ہوئے کبھی میرے سر میں درد نہیں ہوا. تو پتا چلا مجھ سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں, اور بڑی طاقت کا نام خدا, اسی لیے میں خدا ہوں. گمراہ ہو گیا. وہ مارا تو رب نے کہا مارا, دریا میں ڈوبا کے ختم کر دیا. یہی فرعون کا حال ہوا, یہی قارون کا حال ہوا. ایک اس کمپنی کا آدمی تھا, ہاں, تو لوگ اتنے اسے ڈرے ہوئے تھے کہ فرعون اتنا بڑا, لمبے قد کا, اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ, وہ کیسے مرا. اس کی کمپنی نے شک کیا تو سب ڈوبے, وہ تو پانی میں غرق ہو گئے, اور اس کی لاش کو پانی نے کتے کی طرح باہر پھینک دیا. کیا خدا کی قدرت ہے. قادر کی قدرت کے کمی مور نہ کا, صاحب جی سارا کے عدن حساب. سب لاکھوں ڈوب گئے, مرچی کی طرح گئے, دانے کی طرح گئے, اور اس کی لاش کو رب نے پھینکا. کہا تم شک کرتے ہو کہ فرعون کیسے مارا؟ یہ مرا پڑا کتے کی. اس کی لاش پہ لوگوں نے دوا ڈالی, آج 7000 برس ہو گئے. اس کی لاش مصر میں پوچھو مولانا سے موجود ہے. دنیا دیکھتی اتنا لمبا بادشاہ پہاڑ کی طرح, 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا. جب رب پکڑتا ہے
تو کوئی وسیلہ کام نہیں آتا. اس لیے پیارے ہم تو کمزور ہیں. ایسے بادشاہوں کو اس سگڑ میں رب نے تباہ کر دیا. نہ ان کی فوج کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ تخت و تاج کام آیا، نہ ملک کام آئی. تو آپ کے ہمارے پاس کیا ہے جو کچھ کام آئے گا؟ کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کھیت کس کام کے؟ ہمارے پہلے زمانے میں آپ نے ٹھاکر تھی، یہ ٹھاکر تھا آپ کے یہاں کا چھوٹن کا، اس کا نام نہیں لیتا ہوں میں، وہ بہت مان ہستی تھا، ڈکا بجتا تھا، میاں بھائیوں کو مارتا تھا. آج اس کا نام ہی ختم ہو گیا، سب کھیل ختم ہو گیا. جب لات چلتا ہے پنجارہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاتا ہے. کبھی ظلم کی نیا کنارے نہیں رہتی، ڈوب جاتی ہے. اس لیے پیارے اللہ نے آپ کو عمر دی، اللہ کا شکر. مفتی صاحب رب جی مہربانی، اللہ نے مجھے پٹرا دینا، دھی دینی، ماں دینی، پے دینو، یہ زمین دینی، یہ سب رب کی. دماغ اچھا دینا، آپ کما رہے ہو. اور آپ نے 2 کلو باجری بوئی تھی، 50 کلو باجری لے جا رہے ہو. آپ نے 1 من اناج ڈالا تھا، 50 من لے کے جا رہے ہو. یہ تمہارے ابو نے تھوڑی دیا ہے، یہ آپ کے رب نے دیا. 25 کلو کا 50 کلو لے کے جا رہے ہو، 25 کلو کے 50,000 کلو لے جا رہے ہو. سائیں یہ رب کی مہربانی. قرآن میں اللہ تعالیٰ یوتی من یشاء بغیر حساب ہے. خدا جب دینا چاہے تو حساب کرنا تو نہیں، بے حساب عطا کرے، بے حساب عطا کرے. اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں. اس لیے غریب نواز کا صدقہ، غوث پاک کا پیغام یہی ہے. غوث پاک اپنے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. ماں کے پیٹ، اس کو کہتے ہیں مادرزاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آئے. اتنے بڑے اللہ کے ولی، میرے نبی کی پاکیزہ اولاد، غوث پاک امام حسن حسین کی شہزادے، سرکار فاطمہ کے نور نظر، آل رسول. مگر وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، یعنی سمانی کے وضو سے صبح کی نماز پڑھے. کیا سرکار اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ انہوں نے سونا اپنے پہ حرام کر دیا. ہم سو کے برباد ہو گئے اور وہ جا کر کے کامیاب ہوئے. کیا زمانہ میں تھا. غوث پاک کے دیوانے ہو. پیر صاحب کی مہربانی کے پیر تاج حسین آئے اور 1 انجیکشن لگا دیا تو عمر بھر کا بخار تمہارا اتر گیا. اب تم ان کی یاد تو منا رہے ہو، مگر یاد میں ذائقہ. دودھ تو پی رہے مولانا صاحب، مگر کھٹا پی رہے. دودھ پیو تو میٹھا کر کے پیو، کیوں بچا؟ ارے بول، دودھ پیو تو میٹھا کر کے پیو، سارے سنکھیا ڈال کے پیو. سنکھیا ڈالا تو کیا ہوگا بیٹا؟ بیٹا پار ہو جائے گا. تو مسلمان پناہ پیر صاحب جیسا پیر تم کو ملا، آل رسول، جس نے ایک نظر سے پورے علاقے کا قسمت بدل دی. آپ کو نہیں بدلا، آپ کا مقدر بدل دیا. ایسا پیر تم کو ملا. تم نماز نہیں پڑھو گے بیٹا تو کل قیامت میں کیا منہ دیکھا؟ پیر صاحب کو شرمندگی ہوگی. اللہ پاک پوچھے گا، اے میرا نبی کا غلام، تیرے وفاداروں نے نماز نہیں پڑھی، ان غداروں کو بھی دوزخ میں بھیجوں گا. تو پیر صاحب روئیں گے، تم کو اچھا لگے گا؟ ارے بولو. ارے بیٹا مرے گا تو باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ ارے زور سے بولو. روئے گا. تو مرید اگر دوزخ میں جائے گا تو پیر ہنسے گا کہ روئے گا؟ تو پیر صاحب روئے، تم کو اچھا لگے گا؟ آپ کیوں نہیں نماز پڑھو بیٹا؟ نماز پڑھو. مسجد چاہے کچی ہو، اپنے باپ دادوں کے زمانے میں کچری بنتی، جھوپڑی، وہی جنت کا ٹکٹ تھا. اپنے کو تاج محل بنانے کی مسجد آباد کرو، پیشانی جھکا دو، مسجد لال قلعہ بن جائے. مسجد کی آبادی مکرانے کے پتھر سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی آپ کی پیشانی سے. آپ نماز پڑھو گے تو مسجد آپ کو دعائیں دے گی، دعائیں دے گی. 25 کلو، 25 کیا منع، 25 کو گولی مار، 5 کلو اناج لاؤ گے، اللہ تعالیٰ 50,000 کلو عطا کرے. مسجد کی دعائیں آپ کے ساتھ. مگر نماز پڑھو. نماز کے بغیر بیٹا کچھ سب کھیل ختم. جب قرآن حدیث میں آیا جس کا ترجمہ ایک اللہ کے ولی نے کہا، روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز. یہ حدیث کا بالکل خلاصہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت میں 2 چیزیں بیٹا، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. ایک آپ سے میں نے قرض لیا کہ اقبال بھائی مجھے 500 روپے قرض دے، تو یہ آپ کا میرے پر قرض ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. آپ کا میرے پہ حق ہے، میں دوں گا جب بری ہوں گا، ورنہ خدا کے وہاں آپ کو مجھے حساب دینا پڑا. اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. اور ایک آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، نماز نہیں پڑھی، اپنے باپ کی خدمت نہیں کی، ماں کی خدمت نہیں کی، تو حقوق اللہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ مسلمان پہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. تندرست ہو، مسافر نہیں ہو تو روزہ فرض ہے. اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دینا فرض ہے. اللہ نے صاحب
حیثیت بنا دیا تو عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس کے بغیر اسلام ہی نہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ تو یہ نماز جو ہے حقوق اللہ میں، قیامت میں سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ حقوق اللہ میں نماز کا ہوگا۔ یہ بندہ بتا تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام، یہ نہیں پوچھیں گے فرشتے، بتا کہ نماز تو نے پڑھی کہ نہیں نماز پڑھی۔ آپ نے عیسائی پترا بکری ہوئی ہو، اتنی رڈڑیوں ہوئی ہو، فرشتے جوتے ماریں گے، نہ رڈڑی کام آئے گی، نہ بکریاں کام آئیں گی، نہ گوں کام آئے گی، نہ اچھلا کام آئے گا، جوتے لگیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ یہ جلسے کرنا، 10 روپے خرچ کرنا، یہ تبرک بنانا، یہ اللہ تم کو برکت دے، اس سے کبھی مقصد حل نہیں ہوگا۔ مقصد حل کب ہوگا؟ غوث پاک کی روح خوش کب ہوگی؟ پیر صاحب کی پاکیزہ ذات کو خوشی کب ہوگی؟ جب ہم سب جنتی بنیں گے تب۔ پیر صاحب نے یہ باتیں کیوں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے وفادار اللہ کے دربار میں جائیں تو دلہا کی طرح جائیں، گھوٹ کی طرح سنور کے جائیں۔ جاؤ، فرشتوں کہیں گے سب جاؤ جنت میں، تم تاج کے دیوانے ہو، تو تب پیر صاحب کو خوشی ہوگی۔ اگر دوزخ میں ڈال دیا تو پیر صاحب روتے رہیں گے، تم آگ میں جلتے رہنا۔ اس لیے نماز پڑھو۔ نماز کے بغیر کوئی راہ، آپ کھیت کرو، व्यापार کرو، بزنس کرو، اناج کا کام، بکرے کا کام، گائے کا، بھینس کا، بیل کا، کوئی کام کرو، کوئی گناہ نہیں، مگر فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مگر سجدہ کرنا کمپلسری، اس کی کسی قسم میں چھوٹ نہیں۔ آخری وقت تک اگر مسلمان اٹھ نہیں سکتا تو اسلام نے کہا کہ تصلی بالایما، تو نماز پڑھ اشارے سے، یوں بیٹھ جا چپ چاپ، پلنگ پہ بیٹھ، چارپائی بیٹھ، اور کیا کہتے ہیں اپنے منچے پہ بیٹھ جا، اور کھڑے ہونے کے بیٹھ کے نماز پڑھ۔ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو چارپائی یوں بچار، منہ کر کعبے کی طرف، منہ کرو کعبے کی طرف، اور لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ میری نماز کعبے والی اور تیری نماز سیڑھوے والی برابر ہو جائے۔ اللہ محبت دیتا ہے۔ میرا غلام بیمار ہے، اٹھنے سے بیٹھنے سے اشارے سے نماز پڑھتا ہے، میرا غلام کعبے میں پڑھے، وہ تندرستی کی نماز ہے، یہ مجبوری کی نماز ہے، اس نماز سے اس نماز کا درجہ بلند۔ سبحان اللہ۔ بے نیاز بادشاہ، اس لیے کسی شکل میں نماز کا چھٹکارا نہیں۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، پہلے زمانے کے لوگ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے، اب اپنے لوگ الحمدللہ آپ اچھے ہو، مجھے رپورٹ ملتی میں دنیا میں جاتا ہوں، اپنے گاؤں میں اب بھی استاد کا بھی ادب ہے، ماں کا بھی ادب ہے، باپ کا بھی ادب ہے، جاہل اپنے لوگ ہیں مگر اب بھی خدا کا خوف ہے، ماں باپ کا ادب ہے۔ شہروں میں تو کیا کرتا ہے مولانا طاہر محمد صاحب، اولڈ ہاؤس بنا دو۔ اولڈ ہاؤس کس کو کہتے ہیں؟ ہال بنا دو۔ جیسے کسی کا باپ مر جائے، بچہ یتیم ہے تو کہنا یتیم خانے میں بھرتی کر دو، مولانا پالیں گے، مولانا اس کو کھلائیں گے اور علم دیں، اس کو یتیم خانہ کہتے ہیں۔ شہر والے بڈھے باپ کو ماں کو اولڈ ہاؤس بنا، بڈھو کا بکرا کمرہ، بڈھو کے ہال میں اس کو بھرتی کرے، کہ لو بھائی 1000 روپے لے لینا، مر جائے تو قبرستان میں دفن کر تو تم بہت اچھے ہو، تم تو جنتی ہو۔ اس لیے ماں باپ کے قدم چومو، ان کی خدمت کرو۔ تمہاری جنت تمہاری کھیتی میں نہیں ہے، تمہاری جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے تلے۔ ایک اللہ کے ولی تھے جس کا نام مولانا اور ہمارے علماء جانتے ہیں، شاہ ستارے باقی باللہ علیہ رحمہ، امام ربانی کے بھی استاد۔ ان کے دور میں ایک پٹھان آیا پنجابی، خوبصورت جوان آپ کی طرح، وہ بیت اللہ جا رہا تھا پیدل۔ اس زمانے میں سواریاں کب تھی، لوگ پیدل ایک ایک سال میں یا تو مر جاتے تھے یا بیت اللہ چلے جاتے، ایسا عشق تھا۔ وہ پنجاب سے چلا دلی، پنجاب سے قریب ہے، دلی آیا، دلی میں آ کر کسی سے آپ سے ملا تو لوگوں نے بیٹا تیرا جذبہ بہت اچھا ہے اور حج میں تو 1 سال لگے گا، 2 سال لگیں گے، اللہ تیری حفاظت فرمائے، تو جا کعبے مل، مگر پتہ نہیں دشمن بیچ میں مار دیتے ڈاکو ہیں۔ ایک اللہ کا ولی آیا، ان کے پاس دعا کروا دے تو اللہ چاہے گا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور وہ چلا گیا باقی بلا کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، کہا حضرت من جو سجو کعبہ میں رہا، میں حضرت کعبے کی تلاش میں نکلا ہوں، آپ دعا کر دو اللہ مجھے کعبہ دکھا دے۔ اس کے تو دیکھو میں کعبے کی تلاش میں نکلا ہوں، آپ دعا کرو اللہ مجھے کعبہ دکھا دے، میں کعبے نہ ونیا تو میں دعا کروں مجھے کعبہ ملی مجھے۔ اللہ کے ولی نے چہرہ دیکھا، ابھرتا ہوا جوان، 18 19 20 22 سال کی عمر، کہا بیٹا تو کعبے کے لیے نکلا ہے؟ کہاں سے؟ کہا اچھا بتا مادر تو پدر تو زندہ بتا کہ تجھے ماں آئے کہ نہ، تو جو پی آئے کہ مری بھی ہو؟ بچے نے خوشی کا حضرت آپ کی دعا سے میرا باپ بھی زندہ ہے،
اور میری ماں بھی زندہ، دونوں زندہ. تو اللہ وہ دعا کیا کر رہا تھا کہ مجھے کعبہ میں دے. زور سے بولو کیا چاہیے؟ کعبہ. اس سے بڑی کوئی نیکی ہے بیٹا؟ ہاں کعبے کی تلاش کر رہا. غور کرو آپ. مگر اللہ کا ولی کیا پوچھ رہا ہے؟ کعبہ چھوڑ، تو تیری ماں ہے کہ نہیں یہ بتا دے، تیرا باپ ہے کہ نہیں یہ بتا دے. غور تو کرو بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، ان عالموں کے پاس آؤ، بچوں کو کچھ پڑھاؤ، انشاءاللہ تو یہ روشنی کی روشنی ہو جائے گی. یہ اندھیرا کیوں ہے کہ ہم نے علم نہیں پڑھا. علم کے بغیر ہمیں کیا پتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، پیر کس کو کہتے ہیں. علم کے بغیر پتا نہیں چلے گا. بیٹا یہ بتا کعبہ ملے گا، ماں ہے کہ نہیں؟ کہ سائی آواز دعا سا ماں بھی زندہ ہے، مجھے پہ بھی زندہ ہے. تو کہا ولی نے کہ تو در جستجو کعبہ می روی، کعبہ در خانے تست، قبلہ در خانے کست، بس تو کجا میں روی. اب ایک گیلا تو کعبے کی تلاش میں نکلا، کعبہ تیرے گھر میں ہے، قبلہ تیرے گھر میں ہے، تو کس کعبے کی تلاش میں جا رہا ہے؟ جا ماں کے قدم چم، باپ کی پیشانی چم، ہمیں کعبہ است ہمیں قبلہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر.